أحب الوفاء بشتى الصور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات فرمائے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ آمین۔ تمام بہنوں کو ونس اگین مور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بہنوں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین اسلام کے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوبصورت دین کو میری اور آپ کی نسلوں میں اتار دے۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، اللہ کی محبت، حقیقی محبت۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان محبت دینا بھی چاہتا ہے اور لینا بھی چاہتا ہے، مگر بہت سی محبتیں غلط راستوں پر نکل گئی ہیں، جیسے نامحرم کی محبت۔ آج ہم جانیں گے کہ محبت کس سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ہر چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، کپڑے، جوتے، معاشرے کے رکھ رکھاؤ، ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ دل کا ایک خاص حصہ اللہ نے اپنی محبت کے لیے خاص کیا ہے۔ جیسے لب کہتے ہیں، جب انسان اس حصے میں مال، اولاد، شہرت کی محبت کو لے آتا ہے تو یہی محبت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ جب محبت کا حق اللہ کی ذات کے لیے خاص تھی تو وہ آپ نے لوگوں کو دینا شروع کر دی۔ جو توقعات آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے وہ اب لوگوں سے وابستہ ہو گئی۔ جو یاد ہر وقت رب کی ہونی چاہیے تھی وہ یاد ہر وقت کاروبار یا اولاد کے لیے رہ گئی۔ لہٰذا اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کریں، اپنی تمام امیدیں، توقعات اللہ سے وابستہ کریں، کیونکہ اللہ کی محبت ہر دکھ درد کا علاج ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ بہت بڑا کوسچن مارک ہر انسان کی زندگی میں۔ انسان جب بھی جس بھی شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، جس سے باتیں کرتا ہے، جس کی باتیں سنتا ہے، تو اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس کی صفات اور عظمت کا ادراک ہونا چاہیے، لہٰذا اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ جب اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی۔
اللہ کی پہچان کے بغیر عبادت میں سکون اور مزہ نہیں آتا۔ جب آپ کو اللہ سے محبت نہیں تو آپ اللہ کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ان عظیم احسانات کو یاد کیجئے جب آپ کچھ بھی نہ تھے، پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھے۔ اس رب نے آپ کو وجود بخشا، سلامتی کے ساتھ دنیا میں اتارا، پھر ماں باپ کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ وہ کس طرح اپنا مال، وقت سب آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ آپ کو نوازتا گیا، مگر آپ نے کبھی مڑ کر اس ذات کی نعمتوں کا ادراک تک نہ کیا۔ لیکن اس نے کبھی آپ پر اپنا رزق بند نہیں کیا۔ پھر جب کبھی مصیبت آئی اور آپ نے اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اس رب کے سامنے حاضری دی تو اس نے آپ کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ سبحان اللہ، اپنی قربت اور حمایت کا یقین دلایا، کبھی طنز نہ کیا، نہ تانا دیا کہ پہلے تو غافل تھے، اب کیوں آئے ہو۔ وہ رب تو اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب پلٹتا ہے، مگر ہم ہیں کہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر اس کو بھول بیٹھتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے بات کر لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات جو سب سے قریب ہے اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ آج اللہ کے سامنے بیٹھیں اور اسے سب بتا دیں، اللہ سے اس کی محبت مانگیں اور کہیں کہ میرے رب مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیجئے نا آپ۔ جب ہم اپنے ارد گرد بہت دنیا اکٹھی کر لیتے ہیں تو اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اپنی تمام زائد از ضرورت بیگ، کپڑے وغیرہ صدقہ کرنا شروع کریں، اللہ کی محبت واپس آنے لگے گی۔ اللہ کو دینا بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ بادشاہ ہے، اللہ دینا جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کو دیتے ہیں نا تو سب سے زیادہ عزت والا اللہ ہے، اور اللہ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ خود کہتا ہے تم ایک بالش داؤ میں ایک ہاتھ، تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم، تم دل سے بات کرو میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں وہ نسخہ کیمیا بتایا جس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں، قرآن کی کلاسز جوائن کریں یا واٹس ایپ پر قرآن سیکھیں، لیکن قرآن سے جڑ جائیں، کیونکہ جو اللہ کی سنتا اور جانتا ہے اس کے دل میں ہی تقویٰ آتا ہے، اور تقوی والے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کی زندگی ایک پہلو کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان کے اسوہ طریقے کو زندگی کے ہر پہلو میں شامل کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کی محبت کا حقدار بنا جا سکتا ہے۔ سیرت النبی پر کتابوں کا مطالعہ کریں، حرام رشتوں کی محبت کو سرے سے چھوڑ دیں، لیکن حلال رشتوں میں بھی توازن لانے کی ضرورت ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، خواہ وہ مال، اولاد، دولت، کاروبار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنا جائزہ خود لے سکتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کس چیز کی محبت ہے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، اولاد، کاروبار یا کچھ اور۔
جب لوگوں کو معاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کیوں ایسا نہیں کر پاتے؟ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر ہم معاف کیوں نہیں کرتے؟ وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب اللہ سب سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ کی ذات سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے کا اللہ نے کہا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ اللہ کے دین سے اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ آپ محبت کیجئے، آپ کی ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں، جیسے شیطان نے انکار کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں افضل ہوں، اور ہم انسان بھی یہی سوچتے ہیں کہ میں کیوں جھکوں، کیوں معاف کروں اس کو۔ ہم اس دنیا میں اپنے رب کی عبادات کے لیے آئے ہیں، اس سے محبت کر کے اسے راضی کر لیجئے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبقت اللہ ٹیم اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔ يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي